طاقت کا بلم رکھتا لفظ ہوتے ہیں ادا نیچر بلاغت سے مجھے لفظ ہوتے ہیں ادا نیچر بلاغت سے مجھے یاری کہہ کے میں منبر پہ قدم رکھتا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اس پروردگار کی لیے زیبا ہے جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے تمام درود و سلام صرف محمد اور آل محمد کے لیے واجب ہے کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے قرآن پاک میں فرمایا اے حبیب اگر آپ کو خلق نہ کرتا تو کچھ نہ خلق کرتا یہ زمین جو گردش کرتی ہے یہ ستارے جو چمکتے ہیں یہ چاند جو سفر کرتا ہے یہ سب آپ کی محبت میں بھرتی ہیں عزیزو میں نے جس حدیث کو اپنے سرنامہ کلام بنایا ہے اس میں قرآن پاک کی سورہ شورى آیت نمبر 23 ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اے رسول کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر سعادت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو عزیزان محترم اس آیت کی شان نزول میں لکھا گیا کہ کچھ اصحاب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر فرماتے ہیں کہ آپ نے دین اسلام کی تبلیغ میں سخت محنت کی اور ظلم سہا یہاں تک کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا ہم اس جان فشانی کا آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں لہذا جو چاہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے عزیزو ہم جانتے ہیں زبان رسالت اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتی آپ وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے تو خدا کی طرف سے ارشاد ہوا قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اے رسول کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر سعادت نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے مودت کرو تو بس خدا نے اجر سعادت ایسا معین کر دیا کہ جسے ہر مسلمان آسانی سے ادا کر سکتا ہے بس مودت اہل بیت کہہ رہے ہیں وہ بولا ہماری محبت اسی دین کی بنیاد ہماری محبت ہے اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے پروردگار وہ کون خدا رسول کو یعنی خدا ادا کر رہا ہے کس کو رسول کو اجر رسالت صرف مودت قربہ سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد عزیزان گرامی اب یہاں قربہ جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے عربی میں قربہ مؤنث کے استعمال ہوتا ہے سب سمجھتے ہیں نا اردو میں بھی مذکر مؤنث فاعل جمع بھی ہوتے ہیں اب
واحد بھی اب مدد مانگی جا رہی ہے کسی خاتون کی، اور وہ بھی واحد، یعنی ایک ہے، بہت ساری نہیں۔ کیوں؟ عزیزان گرامی، یہی خاتون محور کوثر ہے جن کے لیے خداوند عالم نے حدیث قصہ میں فرمایا اوم فاطمۃ ابوہا و بنوہا و بنوہا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد حیدری یا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک سے محبت کی جائے تو گویا جو رسالت ادا کر دیا۔ عزیزان محترم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب شان پنجتن دیکھنے تو مبارہ کے میدان میں دیکھیں۔ جب رسول خدا نے نجران کی عیسائیوں کو دعوت اسلام دی تو ان کے بڑے بڑے علماء اور پادری مسجد نبوی میں پہنچے۔ رسول اللہ مسجد میں تشریف لائے اور دعوت اسلام پیش کی۔ آپ جانتے ہیں وہ نہ مانے، کفر پر ڈٹے رہے، قرآن کا بھی انکار کیا، بس مباہلہ پیش آیا۔ عیسائیوں کو بہت راز تھا کہ جیسی خاتون ہمارے پاس مریم کسی اور کے پاس نہیں، جیسا بیت اللہ کا ہمارے فرقے میں ہے وہ عیسیٰ ہمارے پاس ہے، اور جدائی ہمارے فرقے میں۔ اب کہا مریم ہمارے پاس، عیسیٰ ہمارے پاس، جدائیل ہمارے پاس۔ اب ادھر وہ مریم کو لائے، عیسیٰ کو لائے، جدائیل کو لائے۔ یہاں سے رسول چلے، حسن کی انگلی پکڑی، حسین کو گود میں لیا۔ کیا عظمت ہے اس خاندان کی، حسین رسول کی گود میں ہے۔ اب میرے رسول نے پوچھا حسین تم افضل ہو یا میں؟ کہا نانا میں افضل ہوں۔ رسول بولے کیسے حسین؟ کوئی دلیل ہے؟ بس حسین بولے جیسا نانا مجھے ملا ویسا آپ کو بھی نہ ملا، ویسا آپ کو بھی نہ ملا۔ رسول حسین کو گود میں لے کر بتا رہے ہیں جس کے نام رسالت اٹھائے وہ حسین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب حسن اور حسین ساتھ، بیچ میں فاطمہ اور ان سے پیچھے علی۔ جہاں رسول نے قدم رکھا اور اٹھایا اس پر بی بی نے قدم رکھا، اسی نشان پر علی نے قدم رکھا۔ ثابت یہ ہوا امامت رسالت کے قدم پر چلتی ہے، بس یہ سب ایک ہی نور ہے، ترتیب کچھ بھی ہو سب ایک ہی نور ہے، اور امامت رابطہ فاطمہ ہے۔ بردو آواز سے یوں بھی ہے بالا مبارہ، کرنے چلی ہے فاطمہ زہرا مبارہ۔ اب رانا کی شر نہ لگتے ابر رسول، اب رانا کی شر نہ لگتے ابر رسول، غیرہ کر دے کو آتا مبارہ سرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عیسائی نے رسول کو آتے دیکھا اور دیکھ کر حیران، فوراً کہا خبردار یہ جو آ رہے ہیں ان سے مباہلہ نہ کرنا، اگر انہوں نے بددعا کر دی تو کوئی عیسائی نہ بچے گا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو پاس سے کہیں تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب گیٹ کی چائے دیکھ کر کہا رسول کا چہرہ کل مسجد میں دیکھ چکے، علی کو دیکھ چکے، فاطمہ نقاب میں ہے، فاطمہ نقاب میں ہے۔ اب وہ کون سے نئے چہرے ہیں؟ بس سمجھ آیا حسین کی فضیلت اس سال کے دن میں بھی
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। 9 हिजरी में रसूल की शहादत 10 हिजरी में रसूल खुदा ने अपने आखिरी 6 महीने फजर के वक्त फातिमा के दरवाजे को देखकर कहा, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत हुआ। ये है वो घर। रसूल बताना चाह रहे थे इस घर की अहमियत। बेशक ये घर मट्टी का है, छोटा सा है, लेकिन यही घर इस्लाम बचाएगा। इमाम हुसैन की कुर्बानी ने इस्लाम को जिंदगी अता की। हुसैन जिन्हें नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखना चाहते थे। हुसैन जिनकी ने जन्नत से लिबास आया। हुसैन जिनके लिए नबी करीम मिंबर सुनकर नाका बन गए। हुसैन जो चादर तकहीर में शामिल है, जो कश्ती निजात है। हुसैन जो नाना के दीन को बचाने के लिए करबला में कुर्बान हो गए। रिवायत में है एक दिन रसूलुल्लाह इमाम हसन को गोद में लिए उनके मुंह के बोसे दे गए थे। अब हुसैन आए, रसूल ने उनको भी बात बताया और उनका गला छूना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मौला हुसैन उठे, अपनी वादा के पास आए और कहा, अम्मा जान क्या मेरे मुंह से बदबू आती है? बीवी ने कहा, नहीं मेरी जान ऐसा नहीं। मौला ने कहा, फिर क्या बात है? नाना भाई का मुंह चूमते हैं और मेरा गला। ये सुनकर बीवी ने कहा, मैं बाबा से इसकी वजह मालूम करती हूँ। बस हाजिर हुई और अर्ज की, बाबा जान मेरा हुसैन इसी बात से रंजीदा है कि आप उसका मुंह क्यों नहीं छूते? अरे ये सुनता था कि आंखों में आंसू भर आए। फरमाया, बेटी हसन का मुंह इसलिए छूटता हूँ कि मेरी उम्मत इसे जहर देगी, इसके कलेजे के टुकड़े मुंह से बाहर आएंगे। और हुसैन का गला इसलिए छूटता हूँ कि मेरी उम्मत इसको 3 दिन तक भूखा प्यासा शहीद करेगी। अरे ऊपर से क्या रिसालत अदा किया। रसूल की आंख बंद होते ही उनका फरमान बुला दिया। सवालात से सुना था रसूल को कहते हुए कि जिसका बै मौला उसका अली मौला। लेकिन आज जनाब फातिमा की गवाही को जितना दिया गया, मौला अली को उनके हक से महरूम कर दिया गया। इमाम हसन को जहर दिया गया, उनके नाना के पैरों में दफनगाह होने दिया। अज़ादारो मौला हुसैन को 3 दिन तक भूखा प्यासा शहीद कर दिया। अज़ादारो रोज़े आशूर जब मेरे मौला के तमाम असहाब और अमसाल शहीद हो गए, मेरे मौला मैदान करबला में तन्हा रह गए। मेरे मौला ने सदा इस्तिगासा बुलंद की। फौज अजीज में हलचल मची और एक बुकाव आया। मेरा मौला निजाल हो गया। अब चारों तरफ से तीर चले, नेज़े आए। मेरा मौला दीन से जमीन पर आ गया। अज़ादारो अब वो दिन है कि रिहाई मिल चुकी, सकीना की कब्र ज़िंदान में बन चुकी। बीबी ज़ैनब ने सामने मजलिस बर्पा की, भाई का मातम किया। अज़ादारो काफ़िला मदीने की तरफ चला। हमारा सलाम हो उस बीबी पर मदीने में दाखिल होती है, मगर कोई खुशी नहीं। हाय बीबी ने रोकर कहा, ऐ नाना के मदीने, हमें कबूल ना कर, हमारा घर
صلی